اب جبکہ نئی تیز رفتار تہذیب ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں داخل ہو چکی ہے تو ہم متعجب ہو کر سوچتے ہیں کہ کہیں ہم کہنگی کا شکار تو نہیں ہو گئے۔ اپنی عادات، اقدار اور رد عمل کے مشکوک ہو جانے سے ہم خود کو دوسری لہر کی تہذیب کے آثار سمجھنے لگے ہیں۔ ہم آنے والے دور کے تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ نہیں کر پائے تو کیا ہمارے درمیان کچھ اور لوگ ایسے بھی ہیں جو تیسری لہر کی تہذیب کے نمائندہ شہری سمجھے جا سکیں؟ کیا ہم یہ امید رکھیں کہ مستقبل کا انسان تکمیل کے مراحل میں ہے؟ اگر ہم اپنے گرد و پیش کے انتشار پر نظر ڈالیں تو ہمیں مستقبل کی شخصیت کے خد و خال نمایاں نظر آئیں گے، یعنی ہم نئے انسان کو ابھرتا دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم مستقبل کے آدمی کا خاکہ تیار بھی کر لیں تو یہ کوئی نئی اور انہونی بات نہیں ہوگی۔ اس سے قبل سینٹر فار یورپین کلچر کے ڈائریکٹر جنرل آندرے ریزلر اپنے ایک مضمون میں نئے انسان کے متعلق پیشین گوئی کر چکے ہیں۔ 18ویں صدی کے آخر میں امریکہ میں ایسے امریکی انسان کا ذکر کیا گیا ہے جسے شمالی امریکہ میں پیدا ہونا تھا، جو یورپ کی تمام کمزوریوں سے ماورا اور برائیوں سے مبرہ ہوگا۔ پیش گوئی یہ بھی کی گئی تھی کہ 20ویں صدی کے وسط میں یہ نیا آدمی ہٹلر کے جرمنی سے نمودار ہوگا۔ ہرمان روشنگ کے مطابق نازی ازم مذہب سے بھی بالاتر ہے۔ یہ سپرمین مافوق الانسان کی تخلیق کی خواہش ہے۔ یہ طاقتور آریائی بیک وقت کسان، جنگجو اور خدا ہوگا۔ میں نے اس نئے آدمی کو دیکھ لیا ہے۔ ہٹلر نے ایک دفعہ روشنگ سے گفتگو کے دوران نہایت رازداری سے کہا تھا کہ وہ نیا انسان بڑا بے باک اور سنگ دل ہے، میں تو اس کے سامنے خوفزدہ کھڑا ہوں۔ نئے آدمی کا تصور اشتراکیوں کے یہاں بھی ملتا ہے۔ روس والے اب بھی کہتے ہیں کہ وہ نیا انسان سوشلسٹ ہے، لیکن ٹراٹسکی نے انتہائی بھرپور انداز میں اس نئے انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، نیا انسان ایسا ہوگا جس کی قوت کا موازنہ ممکن نہیں، اس کی عقل کامل، جسم توانا، آواز میں موسیقیت اور حرکت میں توازن ہوگا، اس کے اطوار و انداز میں ڈرامائی خوبیاں ہوں گی۔ ایک اوسط آدمی میں بھی ارسطو، گوئٹے اور مارکس کی سی خصوصیات موجود ہوں گی۔ غالباً 1-2 عشرے پہلے فرانز فینن نے بھی ایک نئے آدمی کی تخلیق کی خبر سنائی ہے جو نئے دماغ کا حامل ہوگا۔ چی گویرا نے مستقبل میں اپنے آئیڈیل آدمی کو ایک بھرپور داخلی زندگی کا حامل بتایا۔ غرض ہر قوم، ہر فلسفی، دانشور، جنگجو اور مصلح کا تصور نئے آدمی کے بارے میں مختلف ہے۔ ریسلر انتہائی مدلل انداز سے اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ نئے آدمی کے ان تمام تصورات کے پیچھے وہی قدیم انسان، جنگلوں کا باسی، دیومالائی مخلوق اپنی تمام فطری صفات کے ساتھ موجود ہے، اور نئی تہذیب نے جس کی فطرت کو آلودہ اور مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ریسلر نئے آدمی کے متعلق اتنی زیادہ رومانیت پسندی کو شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نئے آدمی کی افزائش کی حکمت عملی اختیار کرنے والی حکومتیں اپنے ملکوں کو ہولناک مطلق العنانیت کی جانب دھکیل دیتی ہیں، لہذا ایک اور نئے آدمی کی تخلیق کا دعویٰ احمقانہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس تصور کے مطابق کوئی ایک نقش اول موجود ہے جس کی پیروی ساری تہذیب پر لازم ہوتی ہے۔ تاہم یہ سمجھنا بھی بے وقوفی ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ مادی حالات کی بنیادی تبدیلی شخصیت یا معاشرتی کردار پر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ مادی حالات یعنی معاشرے کی تنظیم اور رد و بدل سے انسانی شخصیت یا سماجی کردار میں بھی تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ مجھے اس نظریے سے ذرا بھی اتفاق نہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت ناقابل تغیر ہے، اور اگر اسے مان بھی لیا جائے تو اس کے باوجود اس بات میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہوگا کہ معاشرہ ہمیشہ اچھی صفات کو سراہتا ہے جبکہ برے خصائل پر سزا ملتی ہے۔ اسی جزا و سزا کے عمل سے معاشرے میں اچھے اوصاف ترقی کرتے ہیں۔ نفسیاتی تجزیہ نگار ایرک فروم، جنہوں نے معاشرتی کردار کے حوالے سے بہترین تحریریں تخلیق کی ہیں، معاشرتی کردار کی تعریف یوں کرتے ہیں: کرداری ساخت کا وہ حصہ جو کسی بھی گروہ کے اکثر اراکین میں مشترک ہو۔ فروم کے مطابق معاشرے میں موجود تمام لوگوں کے مشترکہ خصائص سے ہی اس معاشرے کا کردار تشکیل پاتا ہے، اور پھر لوگ اسی کو مثال سمجھ کر اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اس وقت انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ وہ جس شخصی کردار کی نقالی یا تقلید کر رہے ہیں اس میں کوئی خامی ہو سکتی ہے یا نہیں۔
چونکہ معاشرے میں ایک کردار قبولیت حاصل کر چکا ہوتا ہے، لہذا لوگوں کے لیے وہ قابل تقلید ہوتا ہے۔ لہذا تیسری لہر کی تہذیب کسی مثالی مافوق الانسان کی تشکیل کے بجائے معاشرتی خوبیوں کو تبدیل کر کے ایک نیا سماجی کردار تخلیق کر رہی ہے۔ ایسی خوبیاں صرف بیرونی دباؤ سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اندرونی خواہش اور معاشرے کی جانب سے پڑنے والے دباؤ کے درمیان کشاکش سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن ایک دفعہ تشکیل پانے کے بعد یہ خوبیاں سماجی ارتقاء کے لیے انتہائی مؤثر عوامل بن جاتی ہیں۔ مثلا دوسری لہر کی آمد کے ساتھ عمل کے حوالے سے پروٹسٹنٹ عقیدہ بھی عام ہو گیا، جس میں کفایت، بے پناہ محنت اور تسکین سے گریز شامل تھا۔ اس سوچ اور طرز عمل نے معاشی ترقی کے لیے بے پناہ انسانی قوت فراہم کی۔ اس طرح دوسری لہر نے معروضیت، موضوعیت، انفرادیت اور حاکمیت سے متعلق رویے، تجریدی سوچ کی صلاحیت، غرض سب میں تغیرات پیدا کیے۔ کاشتکاروں کو صنعتی قوت عمل کا حصہ بنانے کے لیے ان کی ابتدائی تعلیم بھی ضروری تھی۔ انہیں تعلیم سے آراستہ اور معلومات سے آگاہ کرنا تھا، ان میں تبدیلی لانا تھی، ان کے ذہنوں میں ایک اور طرز زندگی، ایک نیا انداز بدوباش کا تصور پیدا کرنا تھا۔ لہذا ان کاموں کے لیے بہت سے کارکن لوگوں کی ضرورت تھی جو اس نئے کردار اور ماحول میں خود کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ان کے ذہنوں کو جو حال کے جبر میں جکڑے ہوئے تھے، اس سے انہیں آزادی دلانا تھی۔ چنانچہ کسی حد تک مواصلات اور سیاسیات کو جمہوری بنانا پڑا اور صنعتی نظام کو بھی تخیلات کے جمہوری بنانے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان سماجی نفسیاتی تبدیلیوں کے نتیجے میں نئی صفات کے حامل ایک نئے معاشرتی کردار نے جنم لیا۔ آج ایک بار پھر ہم ایسی ہی نفسیاتی معاشرتی تبدیلیوں کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ بہرحال ہم تیسری لہر کے معاشرے میں نفسیاتی ارتقاء پر اثر انداز ہونے والی طاقتور تبدیلیوں کی جانب اشارہ کر سکتے ہیں، جن سے بچوں کی مروجہ پرورش، تعلیم، بلوغت، کام اور خود شناسائی کے طور طریقوں پر نت نئے اثرات مرتب ہوں گے۔ تاہم مستقبل کے سماجی کردار میں گہری تبدیلیاں پیدا کیے بغیر یہ سب کچھ قطعی ناممکن ہوگا۔